قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہوں کے سبب، بدکاری کے سبب، معصیت کے سبب، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی چاہیں، بخشش طلب کریں، استغفار کریں۔ تیسری شرط کیا؟ واستغفر لهم الرسول، تیسری شرط یہ ہے کہ محبوب، میرا محبوب جو ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اس کی بخشش کے لیے اپنے لمحہ مبارکہ کو جنبش دے دے، میرا محبوب بھی اس کے لیے بخشش چاہے، اس کے لیے سفارش فرما دے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہوں کو معاف فرمانے والا اور بخشش کرنے والا پائیں گے، مہربان پائیں گے۔ یہ تین شرطیں پوری کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ کہ پہلی شرط کیا؟ جاؤ کا محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چاہے پر قادر ہے، کتنا ہی کوئی گناہ گار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گویا کہ ایک قانون بنا دیا کہ جو شخص بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتا ہے گناہوں کے سبب، تو وہ اگر اپنی بخشش کروانا چاہتا ہے تو ان تین شرطوں سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ لازمی ہے۔ اس سے وہ لوگ غور کریں کہ جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ بھائی مکے جاؤ، حج کرو، واپس آ جاؤ، مدینے جا کر کیا کرو گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے حج کرنا اور حج تمہیں نصیب کہاں سے ہوا؟ حج کا طریقہ تمہیں بتایا کس نے؟ حج کی سعادت، یہ کلمہ، یہ قرآن، یہ رحمان تجھے کہاں سے ملا؟ یہ اسی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ملا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ہمیں مسلمان کیا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم ہی نے تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ، تم ہی ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ۔ جب سرکار اگر نہ ہوتے تو پھر کس کو خدا کا پتہ تھا، کس کو قرآن کا پتہ تھا، کس کو جناب جو نماز کا پتہ تھا، کس کو حج کا پتہ تھا؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہی کائنات کی تمام تر رونقیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، یہ عنایتیں ہیں، یہ بخششیں ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، یہ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے معانی کیا ہے، اور اس پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں کئی ستون ہیں مختلف ناموں کے ساتھ، ان میں ایک ستون ہے اسطوانۃ الحنانہ، ایک یہ ہے، ایک ہے اسطوانۃ الوفود، ایک یہ ستون ہے، مختلف ستونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ستون ہے اسطوانۃ التوبہ، توبہ والا ستون۔ یہ ستون کیا ہے، اس کا جناب پس منظر کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، وہ سخت اسلام کا دشمن تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قبیلوں کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دنوں کا گویا کہ محاصرہ تھا، تو وہ بالآخر بیزار ہو گئے بنو قریظہ والے یہودی، تو انہوں نے پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیغام بھیجا، آپ جو ہے ابو لبابہ کو ہماری طرف بھیجیے تاکہ ہم ان سے مشاورت کر لیں، مشورہ کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ ہم آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اس وجہ سے طلب کیا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے کچھ عزیز و اقارب اس قبیلے میں رہا کرتے تھے، اور ان کا اسلام سے پہلے ان کے ساتھ کچھ دوستی یاری بھی تھی، اور ان کے جناب جو ہے وہ کچھ تجارتی وغیرہ
معاملات بھی وہاں پر تھے، مال و اسباب بھی ان کے وہاں پر تھے۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو لبابہ کو اپنے راز سے بھی آشنا فرما دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کے سخت دشمن ہے، ہم ان سے قتال کریں گے اور ان کو قتل کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے کے گئے تو وہ رونے لگے، فریاد کرنے لگے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ان کی رائے ہے۔ تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کو فاش کر دیا۔ کس وجہ سے؟ ایک گویا کہ ان کے مال و اسباب وہاں پر تھے، ان کے کچھ عزیز و اقارب وہاں پہ تھے، اور اسلام سے قبل ان سے جو دوستی وغیرہ تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، یعنی اشارے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو وہ ڈر گئے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات، یہ راز ان کے سامنے ظاہر کر دیا، راز کو فاش کر دیا، تو اب مجھے بڑا گویا کہ اس بات کا صدمہ گزرا، بڑی مجھے بے چینی گزری کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کو فاش کر کے بڑی غلطی کی ہے، اور میں نے اللہ رسول سے گویا کہ خیانت کیا۔ خود فرماتے کہ میرے قدم گویا کہ بوجھل ہو گئے، میرے پاؤں سے گویا کہ زمین نکل گئی۔ یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ اگر بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ازالہ کیسے کیا جاتا ہے؟ قرآن پاک کی اس آیت کو کا مطلب اور مفہوم کو پتا تھا، تو جیسے ان سے غلطی صادر ہوئی تو وہ ڈر گئے اور فوراً وہاں سے آپ بھاگنے لگے اور جانے لگے۔ کس طرف گئے؟ بیت اللہ کی طرف نہیں گئے کہ میں مکہ جاؤں گا، وہاں پہ اپنے گناہوں کی بخشش کروں گا، طواف خانہ کعبہ کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑاؤں گا اور بخشش طلب کروں گا، میری معافی ہو جائے گی۔ نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک ان کے سامنے تھا، قرآن پاک کی یہ آیت ان کے سامنے تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ میرے محبوب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤگا، میرے محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تو وہ صحابی رسول مکہ نہیں گئے بلکہ سیدھا مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہو گئے، اور وہاں پہ جو ستون تھا جو آج مشہور ہے استوانۃ التوبہ، استوانۃ التوبہ کے نام سے یہ ستون آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ اپنے آپ کو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ باندھ دیا ستون کے ساتھ۔ ڈر تھا، خوف تھا، دل میں گویا کہ ایک کراہت سی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے بڑی غلطی کی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کو فاش کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ اب جب تک مجھے معافی نہیں ملے گی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود یہاں پر حاضر ہو کر اپنے دستے مبارک سے مجھے کھولیں گے نہیں، اس وقت تک میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، کھانا وغیرہ ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، نہ دانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، صرف یہاں پہ بھی بنا رہوں گا۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں اپنے آپ کو گویا کہ وہاں پہ ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ان کی زوجہ محترمہ وہاں پہ آتی، جب پنجگانہ نماز کا ٹائم ہوتا، جس نماز کا ٹائم ہوتا ان کو کھول دیا جاتا، نماز پڑھ کے اور پھر ان کی زوجہ جو ان کو وہاں پہ ستون کے ساتھ باندھ دیا کرتی تھی۔ کتنے دن گزر گئے جناب؟ کوئی اور ہوتا ایک دن چلو قربانی دے دی، 2 دن قربانی دے دی، 3 دن قربانی دے دی، وہ صحابی رسول 6 دن لگاتار کنٹینیوسلی 6 دن تک بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ کے رکھ دیا۔ آج جو صحابہ پہ تان کرتے ہیں نا کہ بھائی صحابہ کیا کی شان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ صحابہ وہ ہیں سبحان اللہ کہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دید کر کے روزانہ اپنی عید کروایا کرتے تھے۔ نبی پاک کی اگر کسی کو زیارت ہو جائے آج کے دور میں تو مجھے بتائیں اس کی عید نہیں ہو جائے، تو وہ صحابی گویا کہ ان کی روزانہ عید ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈائریکٹ فیض ان کے سینوں میں داخل ہوا کرتا تھا، تو اسی فیض کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے گویا کہ اپنی توبہ کا ازالہ اس طرح کرانا چاہا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دن یعنی 6 دن جب گزر گئے، حجرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے زوجہ ہیں ان کے حجرے میں تھی، صبح صادق یعنی فجر کی نماز سے پہلے جو صبح صادق ہوتی ہے، یکایک اچانک اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ یعنی حضرت ابو لبابہ نے گویا کہ یہ تہیہ کر لیا تھا جب تک اللہ پاک
گویا کہ میری بخشش کی آیت کوئی نازل نہیں کرے گا، میری بخشش کا اعلان نہیں کرے گا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دست مبارک سے مجھے نہیں بولیں گے، تب تک نہیں ہٹوں گا، یہی میں پڑا رہوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام مسکرانے لگے۔ سیدہ ام سلمہ نے وجہ دریافت فرمائی، یا رسول اللہ کس بات پہ آپ مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، یہ کون سا موقع ہے، کس وجہ سے آپ کو تبسم آیا، ہنسی آئی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ابو لبابہ کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے، اور مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے سورہ انفال میں، اور ان کی بخشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اعلان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ان کو خوشخبری سنائی کہ ابو لبابہ آپ کو خوشخبری ہو، بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بخشش کا گویا کہ اعلان فرما دیا ہے، آیت نازل ہو چکی ہے۔ جب یہ آپ کا فرمانا تھا تو ارد گرد کے لوگ جو تھے وہ آ گئے، اور انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولنا چاہا، تو انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں اور گریا آبدیدہ ہو کر عرض کی کہ مجھے نہ چھیڑو اور مجھے نہ کھولو، جب تک اللہ کے محبوب اپنے دستے کرم سے مجھے نہیں کھولیں گے تو میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، مجھے کوئی نہ کھولے، سرکار دو عالم علیہ السلام خود ہی مجھے آ کر کھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی ہے، صحابہ کو نماز پڑھائی، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو لبابہ کی طرف آپ تشریف لائے۔ منظر دیکھو کیا منظر ہوگا، غلام سے خطا سرزد ہو گئی ہے، اور انہوں نے گویا کہ اس کوتاہی کا ازالہ اس طرح کیا، 6 دن تک اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ کر رکھا، 6 دن تک نہ کچھ پیا ہے نہ کچھ کھایا ہے، اور اب اللہ کی جانب سے ان کے بخشش کا اعلان ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور آ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ سرکار کسی کو محبت بھری آنکھوں سے دیکھ لیں، شفقت کے ساتھ کسی کی طرف نظر کر دیں تو پھر اس کے تو بیڑے پار ہو گئے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا، مسکرانے لگے پیارے آقا علیہ السلام، اور اپنے دستے مبارک سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی بخشش کا گویا کہ اعلان ہو گیا۔ مختلف جو وہاں پہ ستون ہے، مختلف نام ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک حنانہ، یہ وہ ستون کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کے ساتھ ٹیک لگا کر واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام نے ایک دوسرا جو ہے وہ ممبر بنا دیا تو اس کو تھوڑا ہٹا دیا، یعنی زیادہ دور نہیں تھا، کچھ ہی قریب تھا، تو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر و فراق میں بکثرت رونے لگا، یعنی یہ آواز بلند ہونے لگی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو اپنے گویا کے سینے سے لگایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ پیار بے جان چیزیں کریں، بے جان چیزیں بھی جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں، اور ان کے ہجر و فراق میں رویا کرتی ہیں، تو پھر انسان کو تو زیادہ رونا چاہیے، انسان کو تو زیادہ تڑپنا چاہیے، اس کو زیادہ پھڑکنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اسطوانۃ الحنانہ، وہ جو ستون تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر و فراق میں رو رہا تھا، کہ انسان اگر تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر و فراق میں نہیں روتا تو پھر وہ بے جان خشک تنا تجھ سے زیادہ بہتر ہے، کہ وہ تو بے جان ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و فراق میں، ہجر و فراق میں رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور تو انسان ہو کر تجھے کچھ نہیں ہوگا، یعنی بے جان پڑا ہے تو بہرحال۔ تو وہ اس استوانے کی یہ فضیلت ہے، آج تک موجود ہے استوانۃ التوبہ، کہ وہاں حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے زائرین جاتے ہیں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور وہاں اس یعنی جو وہ ستون کی یہ شان ہے کہ وہاں جو 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے گناہوں کی بخشش کا طلب کرے، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو لبابہ کے صدقے میں اس کی بخشش و مغفرت فرمایا کرتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے، تو یہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو شروع میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُهُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ ہے۔ شروع میں جو آئے انہوں نے بیان سنا، اور بیان کو ختم کرتا ہوں خلاصہ عرض کر کے، یہ آیت کریمہ ہے
کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کے 3 شرائط بیان فرمائے کہ کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ وہ بخش دیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی اگر چاہتا ہے تو اس کو چاہیے ان 3 شرائط سے گزرے۔ یہ 3 پروسیس جو ہیں، ان تینوں پروسیس سے اس کو گزرنا ہے، یہ 3 اسٹیپ سے اس سے گزرنا ہے۔ پہلا اسٹیپ کیا فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، میرے محبوب اگر یہ گناہوں کے سبب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو پہلا اسٹیپ ہے جاؤک، میرے محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ خانہ کعبہ چلے جائیں، وہاں پہ جناب یہ کرے وہ کرے، فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا مجھ سے معافی طلب کرے، نہ، فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ پھر کیا؟ فاستغفر اللہ، پھر دوسرا اسٹیپ اللہ نے رکھا کہ پھر مجھ سے معافی چاہیں۔ پہلے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، پھر مجھ سے معافی چاہیں تو کیا معافی مل جائے گی؟ فرمایا نہیں، تیسری شرط ضروری ہے۔ تیسری شرط کیا؟ فرمایا کہ واستغفر لهم الرسول، کہ میرے محبوب آپ بھی اس کے لیے سفارش فرما دیں۔ اگر آپ کی سفارش نہیں ہوگی، بھلے وہ 2 شرطیں پوری کرے، آپ کی سفارش یہ تیسری شرط ہے، اس کا ہونا بھی ضروری ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور توبہ کرنے والا اور مہربان یہ پائیں گے۔ اور مفتی احمد یار خانعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو جناب جس کو پیسہ ہے، مال دیا ہے اللہ نے، وہ تو جائے گا، عمرہ کرے گا، حج کرے گا، اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے آئے گا، لیکن جناب جو بیچارہ مسکین ہے، غریب ہے، 2 وقت کی روٹی اس کی پوری نہیں ہو رہی، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے، لا محدود ہے، وسیع اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ فرماتے ہیں مفتی صاحب، فرماتے ہیں کہ وہ بس وہیں جہاں کہیں ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، ہندوستان، کہیں بھی، کون سے بھی ملک میں ہے، وہیں بیٹھے مدینہ المنورہ کی طرف اپنے چہرے کو کرے، سر کو جھکا دے، آنکھوں کو بند کر دے، اور تصور میں سرکار کے بارگاہ میں حاضری دے دے، سنہری جالیوں کا تصور باندھے اور عرض کر کے اسألک شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں، اور میرے گناہوں کے سبب گویا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ اگر اخلاص ہوا، اچھی نیت ہوئی، پکی سچی توبہ ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے صدقے میں اس کو بخش دے گا۔ تو یہ جناب قرآن پاک کی آیت ہے، اور یہ 3 شرطیں توبہ کی بیان کی گئی۔ آخری ایک نقطہ مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر نہ آپ کا چارہ ہے، نہ میرا چارہ ہے، نہ کسی ولی کا چارہ ہے، نہ کسی نبی کا چارہ ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہ حال ہوگا کہ جب حشر بپا، انبیاء دیں گے صدا مصطفیٰ نظر کرم، مصطفیٰ نظر کرم، کہ انبیاء کرام بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی نظر عنایت کی یہ محتاج ہوں گے۔ تو آج کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ جناب ہمیں تو سرکار کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو اللہ اللہ کریں گے، بیٹھے جنت جائیں گے، تو وہ شیطان کے ساتھ جہنم تو جا سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا نا کہ یا اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، آدم کی مجھے کیا پرواہ، میں جانوں تو جانے، یہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، لعنت کا توڑ تا قیامت اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، اور جو اس کے پیچھے چلے گا اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ بھی تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ تو سرکار کے بغیر کسی کا چارہ نہیں، یہ تینوں شرائط پوری ہونا ضروری ہے۔ نہ دنیا میں سرکار کے بغیر کوئی چارہ ہے، نہ قبر میں، نہ حشر میں سرکار کے بغیر کوئی چارہ ہے۔ قبر کی اگر مثال دیکھ لیں تو قبر میں میت سے 3 سوال ہوں گے، مر ربوں کا، ماں دینوں کا، تو وہ جواب اگر دے دے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو کیا بخشش اس کے ہو جائے گی، اس کو معافی مل جائے گی؟ نہیں۔ دوسرا سوال کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، وہ دین یہ ہے اسلام، جواب دے دیا، دونوں جواب درست تھے، کیا پاس ہو جائے گا؟ نہیں۔ تیسرا سوال جب تک درست نہیں ہوگا تب تک گویا کہ یہ پاس ہی نہیں ہوگا۔ وہ تیسرا کا سوال ہوگا سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں، وہ کیا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سرکار کا اس کو دیدار ہوگا قبر میں، اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو کیا یہ تو نہیں کہا کرتا تھا یہ تو ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ارے یہ تو مر کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قبر میں مٹی ہو گئے، ان کو تو اپنی پتہ نہیں ہے، امت کا کیا پتہ ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سرکار تو کچھ نہیں کر سکتے، سرکار کو تو کوئی علم غیب نہیں ہے،
تو اس طرح کی یہ بکواسات، اس طرح کی گستاخیاں تو نہیں کیا کرتا تھا۔ جب تیسرے سوال کا جواب درست نہیں دے سکتا تو اس کے گویا کہ بخشش ہے ہی نہیں۔ تو پتہ کیا چلا، سرکار کے بغیر کسی کا چارہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تا دم آخر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے۔